سورہ بقرہ آیت نمبر 6۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے یا جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر، ان کے حق میں یہ بات برابر ہے، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے دو چیزیں بیان کرنی ہیں، ما بقیہ انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں کچھ باتیں بیان ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید ایک شاہی کلام ہے، تو کیا اس قرآن مجید کی جو آیات ہیں، رکوع ہیں، صورتیں ہیں، ان کا آپس میں باہمی ربط تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین اکرام رحم اللہ کے دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ شاہی حکم، شاہی فرما ہوتا ہے، جیسے کوئی بادشاہ اپنے ایک وزیر کو حکم دے تم نے یہ کام کرنا ہے، کسی دوسرے کو حکم دے تم نے یہ کام کرنا ہے، باورچی کو حکم دے تم نے یہ پکانا ہے، کسی دھوبی سے کہے تم نے یہ کپڑے سی کرنے ہیں، ان کو دھونا ہے۔ اب اس میں کسی ربط کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ ہے، کوئی بھی حکم جاری کر سکتا ہے، اس میں ربط اور اس میں تلاش کرنا کہ جی اس کو یہ کہا تو اب یہ کیوں کہا تو اب یہ کیوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر بعض حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ باوجود ہے کہ یہ شاہی کلام ہے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود اس میں ربط بھی ہے، تو لیکن یہ اب آیات اور رکوع اور صورتوں کے درمیان میں اس طرح ربط کرنا، یہ ایک خاصا مشکل کام ہے، بہرحال علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ وغیرہ اور یہ بہت سارے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ جس طرح بھی ہے قرآن مجید کی باہمی آیات ہو گئیں، رکوع ہو گئے یا صورتیں ہو گئیں، یہ آپس میں ربط ہے ان کا ربط۔ اب اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی ربط کی بنا پر اب دیکھ لیجیے کہ قرآن مجید کے اندر پہلے متقین کی صفات کو بیان کیا، اب کفار کا ذکر ہے، آگے پھر منافقین کا ہے۔ اب جو حضرات ربط کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان کسی کو جب کوئی بات کرتا ہے، کوئی تبلیغ کرتا ہے، کوئی پیغام لے کر آتا ہے، تو بعض تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو دل و جان سے ہر طریقے سے کیا کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، ظاہراً بھی باطناً بھی، دل سے بھی زبان سے بھی اس کو قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک۔ اور دوسرے نمبر پر وہ ہوتے ہیں جو بالکلیہ اس کا انکار کرتے ہیں،
بالکلیہ طور پر اس کا انکار کرتے ہیں، دل و جان سے اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے اس چیز کو۔ اور تیسرے نمبر پر وہ ہوتے ہیں کہ بعض لوگ زبان سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن دل سے اتنا نہیں مان رہے ہوتے۔ یہ اس طریقے سے یہ تین گروہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب قرآن مجید کی یہ جو پہلی سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک، یہ ان لوگوں، جب قرآن مجید ہدایت ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دل و جان سے تسلیم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان کر کے ان کے متعلق فیصلہ بھی فرما دیا۔ اور دوسرے نمبر پر کافر ہیں جنہوں نے بالکلیہ طور پر انکار کیا، تو یہ آج کی آیات اور یہ جو کل کے درس میں آ جائیں گی، ان میں ان کفار کا کیا ہے ذکر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جنہوں نے جناب زبان سے تو اقرار کیا لیکن دل سے اس کا اقرار نہیں کیا، دل سے اس کو نہیں، دل کو اس کو جھٹلاتے رہے، ایسے لوگ منافقین کہلائے۔ اور ان کا پھر آگے آنے والی دوسرے رکوع کے اندر ان کا اللہ تبارک و تعالی نے ڈیٹیل کے ساتھ کیا کیا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ تو بہرحال کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی جو آیات، رکوع وغیرہ ہیں، ان کا آپس میں باہمی ربط بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، اب اللہ تبارک و تعالی متقین کی صفات کو، اہل ایمان کی صفات کو بیان کرنے کے بعد اب کفار کے متعلق کیا کر رہے ہیں؟ بیان فرما رہے ہیں۔ آج ہم دوسری بات جو پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں، کفر کی اقسام کیا ہیں۔ محترم سامعین کرام، کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپا دینا، کسی چیز کو مخفی یا پوشیدہ طور پر رکھنا، یہ کفر کہلاتا ہے، یہ کفر کہلاتا ہے۔ مشہور مفسر قرآن علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھل، جو کسی ڈوڈی کے اندر جو پھل ہوتا ہے اس کو عربی میں کافور کہتے ہیں، اس کو عربی میں کافور کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بیج زمین کے اندر چھپا دیتا ہے۔ خود قرآن مجید میں اعجب الکفار نباتہ، یہاں پر کفار کافر کی جمع ہو کر اس سے بمعنی کسان کیا ہے، ٹھیک، اس کا معنی کسان کیا ہے۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی کیا ہو گیا؟ چھپانا۔ اب کفر کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کفر بھی ایک طرح کی بعض چیزوں کی طرح ایک ٹرم ہے، جیسے ایمان ہے، جس طریقے سے جناب اعلیٰ کیا کہتے ہیں الحاد ہے، اسی طریقے سے کفر بھی کیا ہے، ایک ٹرمز، بطور ٹرمز استعمال ہوتی ہے۔ تو کافر کسے کہتے ہیں؟ اس طرح شریعت کی اصطلاح میں کافر اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور دین قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو تو اس کا انکار کرنا، ٹھیک ہے، کہ اس کا انکار کر دینا یہ کفر کہلاتا ہے۔ کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور دین قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو ایسی چیز کے اندر انکار، ایسی چیز کا انکار کر دینا یہ کفر کہلاتا ہے، یہ کفر کہلاتا ہے۔ اب کفر کی آگے اقسام ہیں، کفر کی آگے اقسام ہیں۔ پہلی قسم کفر کی یہ ہے جس کو کفر انکار کہتے ہیں، کفر انکار کہتے ہیں۔ کفر انکار اسے کہتے ہیں کہ انسان دل و جان سے، دل سے بھی، زبان سے بھی ایک چیز کا بالکلیہ طور پر کیا کرتے ہیں، ایسی قطعی چیزوں کا انکار کر دے، یہ کفر انکار کرتا ہے، کہلاتا ہے۔ جیسے ان الذین کفروا کہ ان آیت میں اس طرح استعمال ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہلاتا ہے کفر جحود۔ جحد کا معنی بھی انکار کرنا ہوتا ہے، لیکن کفر جحود کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ کفر کہلاتا ہے کہ انسان دل سے تو اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، دل سے تو اس کو یقین رکھا ہوتا ہے بھئی یہ چیز ہے، لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کر رہا ہوتا، زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا، ٹھیک، اس کو مانتا نہیں ہے، یہ کفر جحود کہلاتا ہے، یہ کفر جحود کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون جو ہے ان کو یہ یقین تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ جو کچھ بھی لے کر آنا یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس کو دل سے ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود اس کا زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا
کہ انہوں نے باوجود ہے کہ یہ یقین کر لیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، وہ ایمان نہیں لے کر آئے، ظلم اور تعدی کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شاعر ہے امیہ بن ابی الصلت، بڑا مشہور شاعر ہے، اور اس کے متعلق فرماتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے انہ ممن آمن لسانہ ولم یؤمن قلبہ، کہ اس کی زبان تو مومن والی لیکن دل کافر ہے، دل ایمان نہیں لے کر آئے۔ یعنی اگر اس کا آپ کلام پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایماندار آدمی کلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایماندار آدمی، مومنانہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ایمان لے کر نہیں آیا۔ بڑا حکیم شاعر ایمان لے کر نہیں آیا۔ صرف کیوں ایمان نہیں لے کر آیا کہ بھئی میں اتنا بڑا شاعر، اللہ تعالیٰ نے اگر وحی بھیجی تو مجھ پر بھیجنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں بھیجی؟ یہ اب باوجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت اور سچ کو مانتا ہے لیکن ایمان لے کر نہیں آیا، یہ کفر جحود کہلاتا ہے۔ اسی کی مثال دور حاضر کے اندر ایک دو مثالیں اگر آپ اور لے لیں تو آپ کو بھی بات اور بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک مشہور انگریز افسانہ نویس، افسانہ نگار برنارڈ شاہ گزرا ہے، آپ حضرات اس کا نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ برنارڈ شاہ یہ اسلام کی حقانیت کو مانتا تھا کہ بھی اسلام سچا ہے، سب کچھ ہے، دل سے اس کو مان، لیکن اس کا کبھی اس نے اقرار نہیں کیا، کبھی اس پر ایمان لے کر نہیں آیا۔ اسی طریقے سے آپ بر صغیر کی ایک بڑی مشہور شخصیت، ٹھیک ہے، مسٹر گاندھی، آپ نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی سمجھتا تھا کہ اسلام یہ سچا مذہب ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتا تھا کہ ساتھ ساتھ جو ہے اسلام کے ساتھ ساتھ ہندو ہو گیا، عیسائیت ہو گئی، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی سچے مذہب، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے۔ یہ چیز کیا کراتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں کفر جحود، کفر جحود۔ کفر کی تیسری قسم جس کو کہتے ہیں کفر عناد، جس کو کہتے ہیں کفر عناد۔ کفر عناد یہ کہلاتا ہے، کفر عناد اسے کہتے ہیں کہ انسان نہ تو کیا کہتے ہیں دل سے بھی یقین کرے، زبان سے بھی اقرار کرے، لیکن اس کو مانے نہیں، اس پر ایمان لے کرنا ہے، دل سے بھی جانتا ٹھیک ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ٹھیک ہے، لیکن اس پر ایمان لے کر نہیں آتا۔ اس کی بڑی مشہور مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ٹھیک ہے نا، ابو طالب۔ اب یہ دیکھ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرا یہ بھتیجا سچا ہے اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، لیکن ایمان لے کر نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، اس ڈر کی بنا پر کہ لوگ کیا کہیں گے، عورتیں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کہ اب جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈر کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے ایمان لے کر آ گیا ہے، یہ ایمان لے کر، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب کے اندر بھی یہ آپ وسلم تھا، وہاں معصور تھے، جہاں بالکل یعنی عرب کے ان لوگوں نے، مشرکین نے بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، اس وقت بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ایمان لے، باوجود کہ دل سے بھی اقرار بھی تھا، زبان سے مانتے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن کیا ہے، ایمان لے کر لیا۔ یہ جناب کفر عناد کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے کفر کی ایک قسم کیا ہے، جس کو کہتے ہیں کفر الحاد اور کفر زندقہ، ٹھیک ہے نا، الحاد اور کفر زندقہ، ٹھیک ہے، یہ بھی کفر کی وہ قسم ہے، یہ کفر کی وہ قسم ہے کہ انسان جناب اعلیٰ وہ کیا کرے کہ ایسا معنی کرے آیات کا یا تفسیر کا یا جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اس کا ایسا معنی کرنا کہ جو سلف صالحین سے، صحابہ کرام سے یا دیگر حضرات سے وہ کیا کہتے ہیں اپنا منقول نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جس کو کفر تعویل بھی کہتے ہیں، کہ وہ جناب اعلیٰ اس کا کیا کرتے ہیں، ایسا غلط سلط معنی پھر ہمارے دور حاضر کی ایک بڑی مشہور شخصیات جن کا میں بس اوقات نام لیتے ہوئے بھی ڈر جاتا ہوں کہ لوگ شاید ہمارے پر کوئی کسی اور قسم کا فتویٰ ہی نہ لگا دیں، ایک ان میں سے ایک بڑی مشہور شخصیت غلام احمد پرویز ہے، ٹھیک ہے نا، پرویز ہے، کہ ان کے نزدیک جناب علیہ کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی اطیع اللہ و اطیع الرسول آیا ہے، اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرکزی حکومت یا سینٹرل گورنمنٹ ہے، اس کی کیا کرنا؟ اطاعت کرنا، یہ مطلب ہے۔ یا قرآن مجید میں حج کا ذکر آیا ہے تو وہ کہتے ہیں، اب ظاہر حج کا ایک معنی مفہوم عبادت ہے، وہ کہتے ہیں حج کا مطلب یہ نہیں، بلکہ حج کا مطلب ایک عالمی کانفرنس، انٹرنیشنل لیول کی، ورلڈ لیول کی جو کانفرنس ہے، یہ حج ہے۔ اسی طریقے سے جناب اعلیٰ کہیں اگر لفظ اللہ آیا ہے تو کہ اللہ سے مراد کوئی ذات یا ہستی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مراد ایک قانون ہے، قانون کی بالادستی یا قانون۔ اب یہ سارے معنی کرنا یہ کفر الحاد، کفر اور یہ اس طریقے سے ہے۔ یا ایک بڑا مشہور نام ہے، بس کیونکہ میں خاص طور پر اب اس کا نام لینے لگوں ڈرتے ڈرتے، کیونکہ ان کا بڑا کردار ہے بر صغیر کے اندر، ہمارا جدید طبقہ اس کو بڑا اس کا فین بھی ہے، سر سید احمد خان، ٹھیک ہے نا، سر سید احمد خان۔ اب یہ سر سید احمد خان بہت بڑے جناب جس طرح بھی تھے، لیکن اب ان کی کیا نظریات تھی، کیا سوچ تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ جنت اور جہنم کا جو تذکرہ آیا ہے نا، اس سے مراد کوئی جگہ نہیں ہے کہ یہ، بلکہ جنت سے مراد یہ کہ انسان کو جو خوشی مل جاتی، مسرت ملتی، یہ جنت ہے، اور انسان کو رنج، غم اور یہ چیزیں جو مل جاتی ہیں، یہ جناب اعلیٰ وہ کیا ہے؟ یہ جہنم ہے۔ اور انسان کو اچھے اعمال کی بنیاد پر خوشی ملتی ہے اور برے جناب نتیجہ کرتا ہے تو اس کو غم کیا ہے؟ ملتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی تعبیر یا یہ کرنا، یہ کفر کیا کہلاتا ہے؟ یہ الحاد اور زندقہ کہلاتا ہے۔ یہ کفر اور الحاد اور زندقہ کیا کہلاتا ہے؟ تو محترم سامعین اکرام، اسی طریقے سے کفر کی ایک قسم جس کو عملی کفر کہتے ہیں۔ اب عملی کفر کے اندر حضرات محدثین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی پھر دو آگے مزید قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک وہ عملی طور پر کہ جس کا انسان اگر عملی طور پر اس کو کرے تو واقعتاً ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے کسی بت کو سجدہ کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، تو یہ ایمان سے کیا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ لیکن بعض عملی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو حدیث میں کفر کے لفظ سے تعبیر کیا، لیکن انسان ایمان سے نہیں نکلتا، ایمان سے نہیں نکلتا۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لا ترجعوا بعدی کفارا، کہ میرے بعد تم کفار کی طرح نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ یا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے لڑنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ لیکن یہ کفر اس طرح کا نہیں ہے کہ جس سے انسان اسلام سے کیا ہے؟ نکل جائے۔ یا جیسے مثال کے طور پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ شارب الخمر، شراب کا پینے والا ایسا ہے، کوثن عابد، جیسا کہ بت کی عبادت کرنے والا۔ لیکن اب یہ جو شراب پینے والا، یہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو کر رہا ہے، لیکن ایمان سے کیا ہے؟ نہیں نکلتا، یہ ایمان سے کیا ہے؟ نہیں نکلتا۔ یہ اور اس طرح کی چیزیں یہ ہے کہ یہ عملی کفر کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اسلام کے نکال کے کفر کے دائرے کے اندر کیا ہے؟ نکل جائے۔ تو یہ مختصراً میں نے آج آپ حضرات کے سامنے کفر کی یہ ڈیٹیل، کفر کی یہ اقسام، اب جو اس آیت مبارکہ جو تشریح ہے وہ انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔